شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کی دھولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جمعۃ المبارک کے ان پرنور لمحات میں اللہ کی حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے ہم مسجد میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور وسیلہ مغفرت فرمائے۔ عزیزان من، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ آج کی اس نشست میں حضور پنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سراپا اعجاز اور سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو قیامت تک منکرین کے لیے چیلنج ہے۔ اور اس معجزے کے بعد دوسرا بڑا معجزہ معجزہ معراج ہے۔ آج کی اس نشست میں معراج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہا جاتا ہے، سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے اور سورہ سبحان بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاسراء اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ سبحان تینوں اس کے نام ہیں۔ بنی اسرائیل زیادہ مشہور ہے، اس کی پہلی آیت ہے اور پارہ نمبر 15 کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ لنریہ من آیاتنا، اس معراج کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عزیزان من، میں نے ابھی عرض کیا کہ جو معجزہ معراج ہے یہ انتہائی محیر العقول
معجزات میں سے ہے۔ اگر عقل کے پیمانوں پہ آپ اسے ماپیں گے یا ناپیں گے تو یہ عقل میں نہیں سماتا۔ عقل کے پیمانوں پہ اگر آپ اسے ناپیں گے تو عقل عاجز آ جاتی ہے۔ اس کے متعلق ابتدائی باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ نبوت کے 12ویں سال حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہی ہے کہ 27ویں رجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے سے حصے میں، قلیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے جانا، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ نص قرآنی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور وہ دارِ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آسمانوں کی سیر ہے، آپ جانتے ہیں حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے، انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں ایک جلسہ ہوا، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے وہاں گفتگو فرمائی، اور پھر حضور پرنور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے عالم بالا کا سفر شروع کیا، تو 7 آسمان اور پھر جنت، دوزخ، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا، اور اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے رب ذوالجلال کے دیدار سے مشرف ہوئے، رب ذوالجلال سے کلام فرمایا، رب ذوالجلال نے انعامات سے نوازا، پھر واپس تشریف لائے۔ تو یہ سارا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، واپس تو آپ کا مبارک جسم گرم تھا، اور جس وضو سے آپ نے پانی فرمایا تھا وہ پانی اسی طرح چل رہا تھا، اور درخت کی ٹہنی سے جس سے آپ کا امامہ مس ہوا تھا وہ اسی طرح ہل رہی تھی۔ تو اتنا عظیم الشان سفر آپ نے طے فرمایا۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک علماء لکھتے ہیں کہ 30 دن کا سفر ہے۔ باقی تو آپ چھوڑیں، تو کفار مکہ تو باقی معاملات تو ویسے بھی نہیں مانتے تھے، لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ان کو پتہ تھا کتنے دن کا سفر ہے۔ لیکن اس ماحول میں جب یہ حضور علیہ السلام نے اپنا معجزہ بیان کیا کہ میرا رب جو ہر عیب سے پاک ہے مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے نشانیاں بھی پوچھی، بھائی مسجد اقصی گئے ہیں تو اس کی سیڑھیاں کتنی تھی، اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں۔ آپ ہر جمعے میں یہاں آتے ہوں، میں آپ سے پوچھوں وضو خانے میں وضو کرتے ہیں، سیٹیں کتنی ہیں آپ نہیں بتا سکیں گے، یہ کھڑکیاں کتنی ہیں آپ نہیں بتا سکیں گے، اور جناب والا جو دروازے سے مین دروازے سے اندر آتے ہیں کتنی سیڑھیاں ہیں آپ نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ بندہ سیڑھیاں تھوڑی گنتا ہے۔ لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ لیکن جس نے نہیں ماننا تھا پھر بھی نہیں مانا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آسمانوں کی جو سیر ہے اور منازل قرب میں پہنچنا، یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، اور اس کے بعد کا جو معاملہ ہے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص گمراہ ہے۔ اور معراج خواب میں نہیں ہوئی۔ اگر خواب میں آپ یہ دعویٰ کریں جی میں مدینہ منورہ گیا تھا، میں نے حضور علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری دی ہے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا ہے، اور یہ سارے پرکیف لمحات میں نے دیکھے، لیکن جب میری آنکھ کھولی تو میں اپنے بستر پہ تھا، تو کوئی انکار کرے گا اس کا؟ نہیں کرے گا۔ خواب میں آپ جا سکتے ہیں، تو خواب میں تو انکار ہی نہیں ہے۔ تو کفار مکہ کا انکار کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کو یہ معراج حالت بیداری میں ہوئی۔
آپ علیہ السلام حالت بیداری میں تشریف لے گئے تو جمہور اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ عظیم الشان معجزہ اور یہ اعزاز حالت بیداری میں عطا فرمایا، اور آپ نے جاگتے ہوئے اپنے رب کی قدرت کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ بھی فرمایا، اور ساتوں آسمانوں پہ تشریف لے گئے، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ نے ملاقات بھی فرمائی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور ان سب انبیاء کرام نے پیارے مصطفیٰ کو مرحبا بھی کہا اور اپنی دعاؤں خیر سے بھی نوازا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ جب وہاں پہنچے تو جو اوپر سے نیچے آتا ہے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے تو یہ ایک اہم مقام حد ہے۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف نہیں لے جا سکے، اور ان کی انتہا وہ تھی۔ یہ منتہا اسی وجہ سے کہتے ہیں انتہا کی وجہ سے۔ سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے، پھر میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بھی تشریف لے گئے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسی رات 50 نمازیں بھی فرض ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا تجربہ پیش کرتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کو پہلے دیکھ چکا ہوں، اے پیارے مصطفیٰ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، لہٰذا اپنے رب کی حضور دوبارہ جائیے اور اپنے رب سے اس میں تخفیف کا سوال کیجئے، کمی کا سوال کیجئے۔ روایات کے مطابق پیارے مصطفیٰ تشریف لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 5 نمازیں کم ہوتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ 9 بار آنا جانا ہوتا ہے، 45 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ آپ کی امت یہ بھی 5 نہیں پڑھ پائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں اب مجھے اپنے رب کی حضور جاتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن یہ حضور کے صدقے اس امت پر کرم ہے، آج بھی جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے گا رب ذوالجلال اسے 50 ہی کا ثواب عطا فرمائے، ثواب میں کمی نہیں ہوئی۔ کاش کے وقت ہوتا میں اس میں مزید گفتگو کرتا، انشاءاللہ معراج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معراج کی شب ہماری یہ گفتگو ہوگی، اس پہ میں مزید باتیں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن یہ محیر العقول معجزہ میرے پیارے مصطفیٰ کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ میں اس کو بیان کروں تو چند اشعار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شیاء ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آج لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اس سے آگے سیاروں کی بات ہو رہی ہے، جہاں جہاں جائیں گے سائنس جہاں پہنچے گی اسے میرے پیارے مصطفیٰ کے قدموں کے نشان نظر آئیں گے۔ فرمایا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل ارا ہمارا نبی۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے اس بلند مقام کو سمجھنے کی اور ہمیشہ ہمیشہ آپ علیہ السلام سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اب رجب المرجب کا اختتام ہے، شعبان المعظم کی آمد ہے، اس سے پھر اس کے بعد رمضان المبارک ہے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کا رنگ و روغن ہو جائے۔ 5-6 سال سے مسجد کو جو کلر ہوا تھا وہی ہے، انتہائی خستہ حالت ہو رہی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، تو جہاں ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ان کی ریپیئرنگ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ کا گھر اس کا مستحق ہے کہ ہم اس سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ مجھے اس چیز کا بھی اعتراف ہے کہ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے اور بڑی مشکل سے لوگ گزارا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے بڑی بڑی مساجد ہیں، ان کو کلر بھی ہو رہا ہے اور ان کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس مسجد سے جو تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم سب کوشش کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ سب سے پہلے تو جو حصہ ہم سے شامل ہو سکتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور پھر دوسروں کو اس طرف راغب کرنا ہے، بالخصوص جن احباب کو رب ذوالجلال نے نوازا ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی نیک کام کی طرف بلاتا ہے اللہ اسے بھی کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم سب مل کے کوشش کریں گے، میں اپنے رب کی ذات سے قوی امید رکھتا ہوں کہ رمضان المبارک سے پہلے یہ سلسلہ ہو جائے گا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کو بتایا تھا کہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ اس کا خرچہ ہے، اور اب تک جو چندہ ہوا ہے وہ 16,000 روپے ہوا ہے۔ تو یقیناً ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت زیادہ دور ہیں۔ تو آپ میں سے جو احباب صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ کوشش کریں کم از کم 10 افراد ایسے ہوں جو 5,000 روپے دیں، 20 افراد ایسے ہوں جو 2,000 روپے دیں، اور اس کے علاوہ 1,000 روپے کی نیت کریں، اور باقی جو احباب ہیں وہ کوشش کریں کہ جتنا ملا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ ہو جائے گا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب مل کے کوشش کریں تاکہ رمضان مبارک سے پہلے اللہ کا یہ گھر خوبصورت ہو جائے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں کی صورت میں تعاون کریں، آپ کوالٹی وائز اچھا کلر اگر اس کی بڑی بالٹی لے کے دینا چاہیں تو وہ بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ حاجی شکیل قریشی صاحب ہمارے یہاں انتظامیہ کے رکن ہیں، وہ موجود ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیلسن ہو یا گوبیز ہو، کوئی اچھی کوالٹی کا کلر، آف وائٹ میں ہمیں زیادہ چاہیے، 10 سے 12 باٹیاں چاہیے، اور پھر وائٹ کے اندر جو چھت کے اندر ہوگا وہ 3 تقریباً باٹیاں ابتدائی طور پہ چاہیے، کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو 1 بالٹی اور اس کے ساتھ جو سامان لگے گا، آئل وغیرہ جو چیزیں، تو آپ میٹیریل کی صورت میں بھی تعاون کر سکتے ہیں، اور ویسے اگر نقدی کی صورت میں تعاون کرنا چاہیں اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف پیسے ہی پیسے چاہیے، آپ ہمیں 10-12 بالٹیاں دلوا دیں، 15 بالٹیاں دلوا دیں، ہم کام شروع کر دیں گے، اور جو کم پڑے گا پھر اس کو دیکھ لیں گے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے آخر میں حضور علیہ السلام سے اپنی وفاؤں کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ختم نبوت کے نعرے پہ نا کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے یہاں بھی زندہ باد ہیں، قبر میں بھی زندہ باد ہیں، محشر کے میدان میں بھی زندہ باد ہیں، اور ان کی نسلیں بھی زندہ باد ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔